میرے اندر بھی خیر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی لو تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے ہی خیر کرنی ہے تو آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، انصاف میں نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ بدلتا ہے اور آپ کے اوپر ایک شفقت کی نگاہ کرتا ہے تو پھر آپ بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر آپ یہ باہم تبدیلی باہم کی ترتیب نزول سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کیسے اس کی شفقت سے آپ کا قلب بدلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی کتاب انفس و آفاق میں سے ایک اور غزل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور اس کے اوپر ہم کچھ بات بھی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ درد کی تحریک ہو یا غم کی ترتیب نزول، درد کی تحریک ہو یا غم کی ترتیب نزول، رفتہ رفتہ کھل رہی ہے نم کی ترتیب نزول۔ جو لوگ میرے اشعار سے واقف ہیں، میری فکر سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں اس بات کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ جو درد ہے، جو غم ہے، وہ آپ کو تحریک دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ قوت آتی ہے کہ آپ زندگی کی معنویت کو سمجھ سکیں، زندگی کی مقصدیت کو سمجھ سکیں۔ تو یہ جو درد کی تحریک ہے، یہی آپ کو زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے پر اکساتی ہے۔ وہ لوگ جو آسائشوں میں رہتے ہیں اور زندگی کے اندر بالکل ایک سطحی طور پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی زندگی کے ڈیپتھ کے بارے میں سوچنا نہیں پسند کرتے۔ تو جو درد کی تحریک ہے یا غم کی ترتیب نزول ہے، غم بھی ایک طرح سے ہم پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، اس لیے کہ ہم نے جیسے جیسے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، ہمیں مختلف امتحانوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، پیسے سے آزماؤں گا، جان سے، مال سے، ان سب چیزوں سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک آزمائش ہے۔ تو ایک طرح سے نازل ہو رہے ہوتے ہیں یہ غم وقتاً فوقتاً ہماری آزمائش کرنے کے لیے۔ تو درد کی تحریک ہو یا غم کی ترتیب نزول، چاہے درد کے نتیجے میں آپ کے قلب کے اندر ایک تحریک پیدا ہو رہی ہو، آپ کی ذات کے اندر ایک مقصد کو پانے کی کوشش پیدا ہو رہی ہو، یا آپ کے اوپر غم نازل ہو رہے ہیں، ان کی ترتیب نزول آپ کے اوپر آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، رفتہ رفتہ کھل رہی ہے نم کی ترتیب نزول۔ حاصل اس کا یہی ہے کہ وہ غم، وہ درد، وہ بالآخر آپ کی آنکھ کو چھلکنے پہ مجبور کریں۔ وہ چاہے ظاہری طور پر آنکھ چھلکے یا باطنی طور پر آپ کے قلب کے اوپر ٹپ ٹپ کر کے اس کے غم کے قطرے گریں، لیکن یہ درد اور غم جب آپ کی آنکھ کو اس جگہ تک لے آتے ہیں کہ وہ برسنے پہ تیار ہو جاتی ہے، اس وقت اگر وہ مقصد کو سمجھ لے اور اس مقصد کے تحت اپنے غم کو منائے، اس اللہ کی یاد میں اپنے غم کو منائے، اس افسوس میں اپنے غم کو منائے کہ اس ٹائم اینڈ سپیس کے پورے کھیل میں یہ درد اور غم مجھے بتا رہے ہیں کہ وقت کتنا کم ہے، چیزیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں اور میں نے ایک مقصد پانا، تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے نم کی ایک ترتیب نزول آپ کے اوپر کھلنے لگ گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونے لگ گیا کہ کون سا درد میری زندگی میں کب آیا اور کیوں آیا، کون سا غم میری زندگی میں کب آیا اور کیوں آیا، کس وجہ سے میں رویا اور کیوں رویا۔ بہت سے لوگ جو سطحی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے درد غم آتے رہتے ہیں، لیکن ان کو وہ مقصدیت دے کر نہیں جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو غم آ رہے ہیں وہ ترتیب نزول کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور ہے کہ کون سی سانسوں میں کیا اعمال کرنے ہیں مجھے، کون سی سانسوں میں کیا اعمال کرنے ہیں مجھے، عمر ڈھلتے پا رہا ہوں دم کی ترتیب نزول۔ جب آپ بالکل نوجوانی میں ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے، اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھتے کہ آپ کی زندگی کے اندر ملٹیپل سٹیجز ہیں جن کے اندر آپ نے ملٹیپل کام کرنے ہیں، کبھی اچھے، کبھی برے، کبھی گناہ کرنے ہیں، کبھی نیکیاں کرنی ہیں۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر۔ وہ سینٹ ایسے ہی نہیں بن گیا، اس نے کوئی گناہ کیا، اس کے بعد اس نے ریپینٹنس کیا تو وہ سینٹ بنا ہے۔ اور جو آج کا سنر ہے، ضروری نہیں ہے وہ سنر ہی رہے، وہ اس کے بعد توبہ بھی کرے گا اور اس توبہ کو کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ سینٹ بن جائے۔ تو جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے آپ نہیں جانتے۔ حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو جنت کی طرف جاتے ہیں اور اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ ایک قدم کی دوری پہ رہ جاتے ہیں اور پھر پلٹتے ہیں اور جہنم میں جا پڑتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو جہنم کی طرف چلتے ہیں اور اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ ایک قدم کی دوری پہ رہ جاتے ہیں اور پھر پلٹتے ہیں اور جنت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کی عمر ڈھلتی ہے تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے کون کون سی سانسوں میں کیا کیا اعمال کیے۔ یہ ایک طرح سے آپ کے دم کی ترتیب نزول تھی، آپ کی سانسوں کی ایک ترتیب نزول تھی کہ ان سانسوں نے کس ترتیب سے آنا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں میں سے ہیں
جو برائی سے بدی کی طرف جاتے ہیں یا ان لوگوں میں سے ہیں جو بدی سے برائی کی طرف جاتے ہیں، آپ وہ ہیں جو تنزلی کا شکار ہوتے ہیں یا آپ وہ ہیں جو عروج کی طرف، ترقی کی طرف جاتے ہیں؟ تو میں بھی یہ چیز محسوس کرتا ہوں کہ جب عمر ڈھلی ہے، جب نصف النہار سے سورج آگے چلا گیا ہے، تو اب کون-کون سی سانسوں میں نے کیا-کیا کیا، کیا اچھا، کیا برا کیا، مجھے ایک طرح سے ایک ترتیب نزول اپنی زندگی کی محسوس ہونے لگ گئی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ واقعات کو آئسولیشن میں دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، اسی کو دیکھ لیں، تو آئسولیشن میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک بچے کے ساتھ ظلم ہوا، اس کو کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، ایک نوجوان کے ساتھ ظلم ہوا، تہمت لگا کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ لیکن جب وہ اس پورے دم کی ترتیب نزول سمجھ جائیں گے کہ میری یہ سانسوں کی ترتیب نزول اللہ نے رکھی کیوں تھی، میں کس کس غم سے کیوں گزرا، میں کس کس مسئلے سے کیوں گزرا، اللہ مجھے لے کے کہاں جانا چاہتا ہے، تو پھر زندگی کی حقیقی مقصدیت اس شخص کے اوپر کھلنی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ تھا کہ کون سی سانسوں میں کیا اعمال کرنے ہیں مجھے، عمر ڈھلتے پا رہا ہوں دم کی ترتیب نزول، اور ہے کہ تو بدلتا ہے تو میں بھی پھر بدل جاتا ہوں کچھ، تو بدلتا ہے تو میں بھی پھر بدل جاتا ہوں کچھ، جان لی تبدیلی باہم کی ترتیب نزول۔ اس کا ایک تو مجازی معنی ہے، اس کو بڑے آرام سے آپ کسی رومانٹک شعر کے طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ شخص جب بدلتا ہے تو آپ بھی بدلتے ہیں۔ اس شخص کو غصہ آتا ہے تو آپ کے دل کی کیفیت بھی بدلتی ہے، اس شخص کو خوشی ہوتی ہے تو آپ کے اوپر بھی کیفیت بدلتی ہے، وہ مہربان ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت بھی بدلتی ہے، وہ بے وفائی کرتا ہے تو آپ کی کیفیت بھی بدلتی ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے باہم ہے کہ ایک کے بدلنے سے دوسرا بھی بدل جاتا ہے، اس کی ترتیب نزول میں آہستہ آہستہ سمجھ رہا ہوں کہ تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں میرا رویہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس شعر کا جو حقیقی معنی ہے وہ اس کے وہ مجاز میں نہیں ہے، وہ حقیقت میں ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو آپ کا ایک رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اللہ کا آپ کے ساتھ رویہ بدل رہا ہے، اللہ آپ کے ساتھ نرمی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہ دو ایتھسٹ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دوست ہوتے ہیں دونوں اور دونوں ایتھسٹ ہوتے ہیں، تو ایک ایتھسٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کا دوسرا دوست ہے اس نے کچھ ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ جیسی باتیں بلیورز کرتے ہیں، اسے تھوڑا شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ اب ایتھیزم سے پھر تو نہیں رہا۔ تو ایک دن اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ ہیو یو اسٹارٹیڈ ٹو بلیو ان گاڈ ناؤ، کیا اب تم نے گاڈ پر یقین کرنا شروع کر دیا؟ تو اس کا دوسرا دوست تھوڑا سا مسکراتا ہے اور پھر کہتا ہے دیٹ مائی فرینڈ از ناٹ دا ریئل کوسچن، دا ریئل کوسچن از ویدر دا گاڈ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو بلیو ان می اور ناٹ، کہ یہ اصل سوال نہیں ہے کہ میں نے اللہ پہ یقین کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اب اللہ نے مجھ پر یقین کرنا شروع کر دی ہے؟ کیونکہ اگر اللہ نے مجھ پر یقین کرنا شروع کر دی ہے تو اس کا مطلب اللہ کو لگ رہا ہے کہ اس میں خیر ہے، پھر وہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا ہی دے گا۔ تو جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ بدل رہا ہے آپ کے ساتھ، اور اللہ کبھی بھی اچھائی سے برائی کی طرف نہیں بدل سکتا، اللہ آپ کو آپ کی کیے کی سزا دے سکتا ہے لیکن اللہ خود تو غفور الرحیم ہے، وہ جب بدلتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ نرمی کے معاملے کے ساتھ بدلتا ہے۔ تو بدلتا ہے تو میں بھی پھر بدل جاتا ہوں کچھ، جب تو میرے پہ رحمت کرتا ہے، جب تو میرے اندر وہ آتش جگاتا ہے، جب تو میرے قلب کے اندر وہ روشنی پیدا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر میں بھی کچھ بدلتا ہوں، میرے اندر بھی خیر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی لو تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے ہی خیر کرنی ہے تو آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، انصاف میں نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ بدلتا ہے اور آپ کے اوپر ایک شفقت کی نگاہ کرتا ہے تو پھر آپ بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر آپ یہ باہم تبدیلی باہم کی ترتیب نزول سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کیسے اس کی شفقت سے آپ کا قلب بدلتا ہے، کیسے وہ مزید شفقت کرتا ہے، کیسے آپ کا قلب مزید بدلتا ہے، کیسے وہ مزید شفقت کرتا ہے، آپ کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے، کیسے وہ مزید شفقت کرتا ہے، آپ کے اندر صبر بھی آتا ہے، تو وہ آپ کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے اگر آپ اس شفقت کی نگاہ کے جواب میں اسی طرح کا رسپانس دیں اور اس تبدیلی باہم کے اندر انوالو ہونے کی کوشش کریں۔ اور ہے کہ اشک بھی بہتے رہیں، ایمان بھی بڑھتا رہے، اشک بھی بہتے رہیں، ایمان بھی بڑھتا رہے، نفس آدم تیرے زیر و بم کی ترتیب نزول۔ یہ پچھلے شعر کی تواتر میں ہے کہ جب آپ کے اندر ایک وہ ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، آپ کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، آپ کا رواں کھڑا ہونے لگ جاتا ہے، قرآن یہ بات بیان کرتا ہے، اور پھر آپ کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کی کنسنٹریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے خضوع میں بھی، جو کہ فزیکل کنسنٹریشن ہے آپ کی،
और आपके खुशू में भी जो आपके कल्ब की कंसंट्रेशन है, इस दोनों में इज़ाफ़ा हो जाता है और फिर आपकी आँखें छलकती हैं। फिर आपके अश्क बहते हैं, फिर वो नदामत के आँसू बहते हैं और आप अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाते हैं। तो एक तरफ आपका अश्क बह रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपका ईमान बढ़ रहा होता है। जितना आप रो रहे होते हैं, उतना आपका ईमान और बढ़ रहा होता है। जितना आप अल्लाह के आगे आजिज़ी कर रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, झुक रहे होते हैं, उतना ही आपके अंदर मज़ीद क़ुव्वत पैदा होती जाती है, आप मज़ीद एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हैं। तो अश्क भी बहते रहें, ईमान भी बढ़ता रहे। नफ्से आदम तेरे ज़ेरो बम की तरतीब नुज़ूल, कि ये जो नफ्से आदम है, इसका जो ज़ेरो बम है, ये नफ्से लवामा और नफ्से अम्मारा के दरमियान जो बार-बार गिरता उठता है, इसकी ही ये तरतीब नुज़ूल है कि जैसे-जैसे आपको एहसास होता है कि न नफ्से अव्वाम लव्वा मैं नफ्से अम्मारा में घिरा हुआ हूँ, जैसे-जैसे आप नफ्से लवामा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे-जैसे आप रोना चाहते हैं, वैसे-वैसे जो आपके साँस के ज़ेरो-बम हैं, जो आपके नफ्स के ज़ेरो-बम हैं, उनकी तरतीब नुज़ूल आप पर खुलती है और अल्लाह के साथ आपका रिश्ता बढ़ता चला जाता है, बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। और मकता है कि अनफुस व आफ़ाक के असरार खुलने लग गए। इस किताब का नाम भी अनफुस व आफ़ाक है, इसमें बहुत जगहों पर अनफुस और आफ़ाक का मैंने ज़िक्र किया है और जिन लोगों ने पहले सुना है वो जानते हैं कि अनफुस मैं उस जहान सग़ीर को कहता हूँ, जो आपकी ज़ात के अंदर है और आफ़ाक वो हैं जो कायनातों में फैले हुए हैं और अल्लाह को अनफुस से भी ढूँढा जा सकता है और आफ़ाक से भी ढूँढा जा सकता है। तो अनफुस व आफ़ाक के असरार खुलने लग गए। वो जो मेरी ज़ात के अंदर रास्ते हैं, जो मेरी ज़ात के अंदर मवारिज हैं, जिनके थ्रू मैं अपने कल्ब को अल्लाह की रोशनी तक पहुँचा सकता हूँ। अल्लाह जो ना ज़मीनों में समा सकता है, ना आसमानों में, वो कल्ब मोमिन में समा जाता है। तो अनफुस के रास्तों से भी आप उस नूर तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप आफ़ाक की तरफ निगाह करें तो कुरान वो भी कहता है, बल्कि कुरान तो एक ही आयत में दोनों का ज़िक्र करता है कि अनकरीब हम तुम्हें तुम्हारी अपनी ज़ात में भी और आफ़ाक में भी ऐसी निशानियाँ दिखाएँगे कि तुम्हारे सर झुक जाएँगे। तो अनफुस में भी निशानियाँ देखने वाले देख सकते हैं और आफ़ाक में भी देख सकते हैं। इन कायनातों की तरफ भी जब आप दूरबीन करते हैं, जब जेम्स वेब टेलीस्कोप से आप कायनात को देखते हैं, आपको हज़ारों निशानियाँ नज़र आती हैं रब की। तो जब अनफुस में भी असरार खुलने लग जाएँ और आफ़ाक में भी असरार खुलने लग जाएँ और आप उस मकाम पे पहुँचे कि जहाँ आपको ये हैरानगी हो कि अनफुस के रास्ते मुझे आफ़ाक तक ले गए। मैं अंदर के रास्ते पे गया था और कायनात की हकीकतें मुझ पे खुलने लग गई। या आफ़ाक के रास्ते मुझे वापस अनफुक में ले गए कि मैं तो कायनात की हकीकतें खोजने निकला था, लेकिन मैं अपनी हकीकत जान बैठा हूँ। तब इमाद अहमद खुली जब इमाद अहमद खुली इस ज़म की तरतीब नुज़ूल कि जब अनफुस और आफ़ाक दोनों के असरार खुलने लग गए, तो पता चला कि अनफुस और असरार तो एक ही हैं। अनफुस और आफ़ाक तो एक ही हैं, ये तो ज़म हुए हुए हैं आपस में, ये 2 नहीं हैं। अंदर से बाहर जाने का रास्ता या बाहर से अंदर जाने का रास्ता, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया ये एक ही है, दोनों से रब को पाया जा सकता है। ये एक मकाम पे आके ज़म हो जाती हैं, एक मकाम पे आकर एक हो जाती हैं। तो फिर आपको इस ज़म की तरतीब-ए-नुज़ूल आपके ऊपर खुलती है कि कैसे-कैसे, किस-किस रास्ते से मैंने अनफुस को समझा, किस-किस रास्ते से आफ़ाक को समझा और कैसे मैं उस चोटी पे पहुँचा जहाँ पर मैंने रब को पा लिया। जैसे आप केटू सर करने के लिए जाएँ तो आप 2 डिफरेंट रास्तों से चलेंगे, तो आपको 2 डिफरेंट सीनरीज़ नज़र आएँगी, लेकिन जब आप चोटी पे पहुँचेंगे तो आपको 360 डिग्री व्यू आएगा। उसी तरह आप फनफुस के रास्तों से चलें या आफ़ाक के रास्तों से पहुँचे। एक मुकाम आएगा जहाँ ये दोनों रास्ते ज़म हो जाएँगे और वहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी के पूरे जो रास्ते थे उनकी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। उनकी तरतीब-ए-नुज़ूल आपको समझ आ जाएगी, वहाँ पर आप होंगे, आपका रब होगा और बाकी सारी दुनिया पस-ए-पुश्त चली जाएगी। आपका और आपके रब का रिश्ता ही एक हकीकी रिश्ता उस वक़्त आपको महसूस होगा। तो ये एक गज़ल थी छोटी-सी जो आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर गौर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।